بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ باتیں تو بہت سی ہیں کرنے کے لیے جناب، اور اس پہ ہم بات کر بھی چکے ہیں، کئی مرتبہ کر چکے ہیں، لیکن میں دوبارہ اس کے اندر نئے اینگل سے بات کرنا چاہوں گا. اٹس امپورٹنٹ، اور ہمارے لیے تو خیر بہت ہی امپورٹنٹ ہیں یہ چیزیں جو میں سامنے لانا چاہتا ہوں ایک مرتبہ پھر. اور اس میں کوئی نئی چیزیں ضرور آپ کے سامنے آئیں گی. وہ ایک تو یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے ریلیشنز چل رہے ہیں افغانستان کے ساتھ، وہ ہم ضرور ڈسکس کریں گے ایک مرتبہ پھر. نیکسس جو ہے، جو افغانستان کا بنا ہوا ہے اس وقت ایز آف ناؤ ود انڈیا، اس کو بھی میں ضرور یہاں پہ ڈسکس کروں گا. اور اس کو وی کین ناٹ لیٹ اٹ گو لائک دس. ٹھیک ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ، کیونکہ یہ نیکسس جو بنا ہے اس میں پراکسی وارز جو ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ ہمارے ساتھ کھیلنے کی دوبارہ سے کوشش کی جا رہی ہے. مائی پوائنٹ اوور ہیئر از کہ جناب انڈیا جو ہے وہ فائنینسنگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور افغانستان میں فائنینسنگ کر رہا ہے، اور افغانستان کے تھرو پاکستان کے اندر یہاں پہ انسٹیبلٹی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے ٹیکل کرنا ہے، اس کو ہم نے ہینڈل کرنا ہے، اور وہ ہم کر کے ہی چھوڑیں گے. ہم نے یہاں پہ ایک ڈسکشن شروع کی تھی، اور وہ یہ شروع کی تھی جناب کہ ہم نے اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے. یس، وی آر گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں گے، اور اس کے بعد جو پرابلمز ہیں، جو ایگزسٹنگ پرابلمز ہیں، وہ ہم ہینڈل کرنے کی بھی کوشش کریں گے افغانستان کے ساتھ. وی وانٹ ٹو اسٹے ایز گڈ نیبرز. میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، اس بات کو بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ وی وانٹ ٹو اسٹے ایز گڈ نیبرز ود انڈیا اینڈ افغانستان آلسو، بٹ not at the cost of our security. Security پہ ہم compromise نہیں کر سکتے. So that's for sure. We will have to put our foot down and we have done that. ٹھیک ہے، اور ہم جو ہے اس کو ہمیں کوئی بھی ملک ہو، چاہے کوئی بھی ملک ہو، وہ for granted نہ لے. ایک ایکسرسائز شروع ہوتی ہے جناب ترشول کے نام سے، اور ترشول کے نام سے جو ایکسرسائز شروع ہوتی ہے انڈیا کے اندر، وہ سرکریک سینٹرک ہے. اور جو وار گیمز پلان کی گئی ہیں اس ایکسرسائز میں انڈیا نے، وہ جناب وہ ڈیزرٹ ٹرین کو مد نظر رکھتے ہوئے، سر کریک کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ ساری چیزیں پلان کی ہیں. ٹھیک ہے، سو اس کو بھی میں ضرور سامنے رکھنا چاہوں گا، اس پہ میں بات ضرور کرنا چاہوں گا. لیکن ایک چیز میں ضرور یہاں پہ کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایکسرسائز کریں، جتنی مرضی ایکسرسائز کریں، لیکن ہم بھی اگر دیکھا جائے چندی گڑھ یا گجرات، میں ڈیٹیل میں صرف اسپیسیفک ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا میں، لیکن چندی گڑھ اور گجرات انڈیا کا، وہاں پہ اگر دیکھیں تو وہاں پہ ہم وی کین ہٹ دیم سو بیڈلی کہ یہاں پہ ایک ایشو بن سکتا ہے. لیکن دین اگین آئی ول ریپیٹ مائی سیلف، وی وانٹ ٹو اسٹے ایز لائک گڈ نیبرز. وی وانٹ ٹو اسٹے ایز گڈ نیبرز ود افغانستان، ود انڈیا اینڈ ود ایوری ادر کنٹری. ٹھیک ہے، we want to promote trade over here. We want to talk with all these countries. ٹھیک ہے، اگر کوئی سبسٹینشل یہاں پہ ایجنڈا مل جائے، اور ہمارے جو کور ایشوز ہیں، اور اس کو میں ڈسکس بھی کرنا چاہوں گا انڈیا کے ساتھ بیٹھ کے. پاکستان would love to sit across the table with India and sort out all the issues, including the issue of Kashmir, which is the core issue. And we want to discuss all the issues, and we want to sort out all the issues, because in the days to come there is an economic boost coming in. Okay? In the region there is an economic boost coming in, and we want to be part of that. And I'm sure that Afghanistan will also want to be part of that economic boost. Okay? So میں اس کو بھی ذہن میں رکھوں گا. But I will repeat myself again, there is an economic boost round the corner for this region, and we want Afghanistan to be part of it, and India also should join us. Okay? So let's talk about all these things, and let's talk about talking with all these people, okay, with all these countries, with all these entities, so that we should like stay as good neighbors, and we should move forward. میرے ساتھ موجود ہیں جناب اس وقت ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ. میں ان سے بات کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ سے پوچھنا میں چاہوں گا یہاں پہ کہ there are so many things happening specifically in this region, and then there is a renewal of contract, اور یہ ڈیفینس کانٹریکٹ، ڈیفینس پیکٹ جو ایک رینیو ہوا ہے ود امریکہ انڈیا کا،
اس کا کیا امپیکٹ ہوگا ہم پہ. ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ تھینک یو جی. ڈاکٹر صاحبہ یہ ایک رینیول ہوا ہے ڈیفنس پیکٹ کا انڈیا اور امریکہ کا، اس کا کوئی اثر پڑے گا ہم پہ یا ہاؤ شوڈ وی ٹیک اٹ جی؟ وی شوڈ ٹیک اٹ ان آر اسٹرائڈ لارجلی بیکاز کہ کوئی نئی چیز نہیں ہوئی ہے. 1954 سے ہے یہ اس ڈیفینس پیکٹ میں ہے. ہاں بیچ میں یہ ضرور ہوا تھا کہ یہ بہت اسٹرینتھن ہو گیا تھا اور ابھی بھی جو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہے جس میں ہیلی کاپٹرز کا ذکر ہے وہ بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے جو انڈیا کے پاس چلی جائے گی. اور میرا خیال ہے کہ یہ ان سم ویز اگر آپ امریکہ کی انٹرنل پولرائزیشن دیکھیں تو یہ امریکن ڈیپ اسٹیٹ کی جیت ہے اس وقت. اچھا. کیونکہ تواتر کے ساتھ یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو تعلقات کولڈ سٹوریج میں جا رہے ہیں بٹوین نیو دہلی اینڈ واشنگٹن، یہ شاید امریکہ کے اتنے فائدے میں نہیں جائیں گے. اور بہت لوگ یہ بات بھی کہتے تھے کہ جو پاکستان کے ساتھ کنورجنس ہے وہ کیا صرف ایک ٹرمپ مومنٹ ہے یا ٹرمپ کا انیشیٹو ہے. دونوں باتیں کسی حد تک صحیح ہیں. آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں بہت ہمارے میڈیا میں بالخصوص اس پیکٹ کا بہت شور ہے اور یہ پھر کلب ہوا ہے تریشول جو انڈیا کر رہا ہے. تریشول کا مطلب 3 پرونگ، وہ جو ان کا ایک ریلیجس نام ہے جس میں نیوی، آرمی اور ایئر فورس تینوں شامل ہیں. تو اس کا ڈسپلے ہے اور کچھ انہوں نے اشارے دیے ہیں سر کریک کی طرف وداؤٹ فیکٹرنگ ان جو ہمارا سمجھیے سیکیورٹی میٹرکس ہے جس میں ہم بہت سارے انڈیا کے ونریبل پوائنٹس کو آج سے نہیں بہت پہلے سے فیکٹر ان کرتے ہیں. تو بالکل یہ پیکٹ ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ہمارے فرنٹ پہ بھی ہوئی ہیں. وہ میزائلز ہیں جو ٹیکنالوجی ہے جو پاکستان نے اسٹرینتھن کی ہے اور سب کو اب اس کے بارے میں پتا ہے. پھر ہماری سی لینز پر جو ہماری سبمرینز کا فریم ورک ہے یا کنورجنس ہے چائنا کے ساتھ، وہاں پر جو سمجھیے پیش رفت ہوئی ہے اور ابھی ایک میری ٹائم کانفرنس کراچی میں بھی ہونے والی ہے، وہ ایکچولی میرا نہیں خیال کہ ویدر اٹ از دی کنونشنل فرنٹ اور اٹ از دا نیوکلیئر فرنٹ پاکستان میں کوئی پریشانی ہونی چاہیے. پاکستان الرٹ پہ ضرور ہے اور اس بات کی وجہ سے زیادہ الرٹ پہ کہ مودی صاحب کی جو نروسنس ہے اس وقت ود الیکشنز راؤنڈ دا کارنر، وہ بالکل بیک فٹ پہ ہیں. پہلی دفعہ آپ کو کانگریس اتنی اسٹرینتھنڈ نظر آتی ہے اور جو ان کا پورا پریمس تھا وہ کولیپس ہو رہا ہے. تو کوئی اس بات پہ شک نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایڈونچرزم کریں، لیکن پاکستان کی طرف سے تو میری جس سے بھی بات ہوتی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ مس ایڈونچرزم ہوگا اور شاید جو مئی میں آپ نے صورتحال دیکھی تھی اس سے زیادہ مخدوش صورتحال ہو انڈیا کے لیے. تو فرینکلی اسپیکنگ جو یہ پیکٹ ہے میں اس کو کوئی پاکستان کے لیے خطرہ خدشہ نہیں دیکھتی. پاکستان ظاہر ہے اپنی جو سینسٹیوٹیز ہیں اور سینسبلٹیز ہیں ان کا ادراک کرے گا، بٹ اٹ از اے کنٹینیوٹی. اور کیوں ہم اپنی ریلیشن شپ کو ہوسٹیج کریں کہ واشنگٹن اور نیو دہلی کے بیچ میں کیا ہو رہا ہے. جو پاکستان اور امریکہ کے بیچ میں ہو رہا ہے وہ انکریڈیبل ہے اس وقت. وہ کنورجنس امپورٹنٹ ہے اور وہ کنورجنس اس لیے ہو رہی ہے کہ امریکہ کو ضرورت ہے آپ کی اس وقت. اس کنورجنس جو ہے یہ ضرورت کی وجہ سے ہوئی ہے ایک بار پھر، اور وہ ضرورت کہیں جا نہیں رہی، وہ رہے گی اپنی جگہ. ڈاکٹر صاحبہ آپ کہہ رہی ہیں کہ جو ریلیشنز ہیں ہمارے وہ اس وقت امریکہ کے ساتھ بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اٹس گون ٹو اسٹے دیئر ایز اٹ از، ٹھیک ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے ہسٹری میں پاسٹ میں یہی دیکھا ہے کہ ایک رولر کوسٹر کی طرح ریلیشن چلتے رہے امریکہ پاکستان کے، تو ابھی کیا ایسا ہو گیا ہے کہ آپ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں کہ جناب یہ اسی طرح رہیں گے یہ سارے ریلیشنز؟ دیکھیے رولر کوسٹر پہ تو انڈیا بھی بیٹھا اور ہم سے زیادہ مشکل رولر کوسٹر پہ بیٹھا. نہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کہا نا تو وہ دیٹ از ہاؤ امیریکا ٹریٹس اٹس الائز. لیکن پاکستان کے ساتھ اس وقت جو 2-3 چیزیں، ایک ان کا انٹرسٹ منرلز میں، ان کا انٹرسٹ افغانستان میں، مڈل ایسٹرن پالیٹکس کی ڈیولپمنٹس، ایران کی ڈیفائنس،
یہ ایک بار پھر پاکستان کو ایکسٹریملی ریلیونٹ کرتا ہے ہر گلوبل ایکویشن میں. واٹ آر دا ایکسپیکٹیشنز؟ اور ساؤتھ ایشیا میں جو بہت ڈاکٹر صاحب کیا ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ I'm sorry I'm cutting you, لیکن کیا امریکہ کی ایکسپیکٹیشنز اس کے علاوہ کیا ہے؟ منرل ڈپلومیسی ہو گئی، ٹھیک ہے، مڈل ایسٹ میں ہماری جو اہمیت ہے اس کے بارے میں بھی آپ کہہ رہی ہیں، لیکن مڈل ایسٹ کی اگر میں بات کروں تو وہاں پہ پاکستان سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے امریکہ؟ میرے خیال ہے بالکل کلیئر اور کیٹیگوریکل ایکسپیکٹیشن ہے کہ پاکستان اسٹیبلائزنگ فورس کا حصہ ہوگا، اور پاکستان کے جو کوریڈورز آف پاور سے جو آوازیں آ رہی ہیں اور وہ میڈیا پہ جو اشارے دے رہے ہیں وہ اس بات کی عکاس ہیں کہ یہاں پر کوئی ابہام نہیں ہے. بہت لوگ تو اس حد تک جا کے کہتے ہیں کہ کمٹمنٹ بھی ہو گیا ہے، اور وہ اسٹیبلائزنگ فورس میں اگر پاکستان حصہ بنتا ہے تو انویریبلی گورنمنٹ کا سٹانس یہ ہے کہ یہ شاید جو پیلسٹینین سفرنگز ہیں اس میں ایک پاز لائے گا، یا پیلسٹینینز کے لیے ایک بہتری ہوگی. ساتھ ساتھ جو کاشیسلی صورتحال کو دیکھتے ہیں وہ ایک صاف بات کہتے ہیں کہ ہمیں کلیئرلی پتا ہونا چاہیے کہ ہماری انگیجمنٹ کس طور ہوگی. اگر ہمیں حماس کو ڈسارم کرنے کے لیے اسٹیبلائزنگ فورس کا حصہ بنایا جائے گا تو وہ مشکل ہوگا، اور جارڈن نے آلریڈی اس سے انکار کر دیا ہے. لیکن اگر وہ اس لیے ہوگا کہ فلسطینیوں کی زندگی میں کوئی بہتری آئے اور جنگ میں کوئی پاز آئے تو اٹس اے گڈ ڈیولپمنٹ. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ تو یہ ہے کہ اسرائیل ایک بار پھر اٹیک کر رہا ہے، اور انہوں نے ویسٹ بینک پر بھی اپنے کنٹرول کو مزید مضبوط کیا ہے، جس نے جو پاکستان کے لیے سوال نہیں ہے، یہ امریکہ کے لیے امبیرسمنٹ ہے، یہ ٹرمپ گورنمنٹ کے لیے امبیرسمنٹ ہے، یہ ابراہیم ایکارڈز کے ڈیفر ہونے کا اشارہ ہے. تو یہ جو کمپلیکیشنز آپ دیکھ رہے ہیں، پھر آپ ایک بہت ڈیفائنٹ ایران دیکھ رہے ہیں. ایران نے آج بالکل اناؤنس کیا ہے کہ وہ اپنی جوہری طاقت کے جو سینٹرز ہیں ان کو دوبارہ ڈیولپ کر رہا ہے، وہ JCPOA سے باہر آ رہا ہے. تو یہ جو پیراڈائمز بن رہے ہیں، اور یو آلسو سی ڈیفائنڈ طالبان ان سم ویز، وہ بہت مشکل میسج جب پاکستان کی طرف سے گیا ہے اور فورس آج بھی ٹیبل پر ہے تو وہ نیگوسیشنز پہ آئے ہیں. اور ابھی بھی آپ کو ان نیگوسیشنز کے خد و خال نہیں پتہ ہیں، ابھی صرف سیز فائر ایکسٹینڈ ہوا ہے، ابھی بھی ٹریڈ ریسٹور نہیں ہوا. ترخم بارڈر سے صرف افغانیوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے. اگر حالات واقعی گراؤنڈ پہ بہتر ہوتے اور پاکستان کو لگ رہا ہوتا کہ طالبان آن بورڈ آ گئے ہیں ہمارے پوائنٹ آف ویو پہ، تو پھر آپ مزید پیش رفت دیکھتے. ترخم بارڈر پہ وہاں پہ سٹینڈ سٹل ہے. آج ایک رپورٹ آئی ہے جس میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ 2025 بہت مشکل سال تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی آئی ہے کہ اس سال پاکستان نے سب سے زیادہ ملیٹنٹس کو بھی مارا ہے. مطلب پہلے تو ہم جنازے ہی اٹھاتے تھے نا، شہادتیں ہی ہوتی تھیں، لیکن اب کے پاکستان نے ہٹ بیک بھی کیا ہے، اور ہٹ کیا ہے جہاں ہرٹ کرتا ہے. تو یہ وہ تمام ڈائنمکس ہیں جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان انٹرسٹنگلی پازیٹیولی انگیج رہے گا امریکہ کے ساتھ بھی اور چائنا کے ساتھ بھی، کیونکہ چائنا اور امریکہ کے تعلقات میں بھی بہتری آ رہی ہے. تو آپ اس سے خوش ہیں؟ مجھے لگتا ہے آپ اس سے بہت خوش نظر آتی ہیں کہ امریکہ اور چائنا کے تعلقات مجھے لگتا ہے کہ بہتر پاکستان بہت عرصے بعد ڈپلومیٹکلی ان ہے اور آن اے ہائی ٹائڈ ہے. اور میرا خیال ہے کہ ایک اور چیز جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ ٹھیک ہے جی، جیو پولیٹیکل فرنٹ پہ، ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہمیں بہت اچھی وکٹریز ملی ہیں اور اسے کنسالیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ساتھ ساتھ شاید ہمیں جیو اکنامک پچ پہ بھی جانے کی ضرورت ہے. ہماری معیشت پر سوال اٹھتا ہے اور اس سے ہماری ڈیپینڈنس بڑھتی ہے اور ہماری کمزوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. تو دیٹ از اے پچ وی شوڈ ٹیک فرام جیو پالیٹکس ٹو جیو اکنامکس. کیا ایسی بھی کوئی ایکسپیکٹیشن ہے امریکہ کی پاکستان سے کہ وہ دوبارہ سے نیگوسیشن شروع کروائے، پاکستان ایک رول پلے کرے جس میں ایران جو ہے امریکہ کے ساتھ پھر دوبارہ سے مذاکرات شروع کر دے؟ ایسی کوئی ایکسپیکٹیشن ہے امریکہ کو ہم سے؟ پاکستان برج اسٹیٹ کا کردار ماضی میں ادا کرتا رہا ہے، لیکن بہت پوزیشننگ جو ہے وہ ایران کی بالخصوص اس وقت ہارڈنڈ پوزیشن ہے. تو بہت ساری بیک ڈور ڈپلومیسی، بہت سارا کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوں گے ٹو برنگ ایران بیک آن دا نیگوشیٹنگ ٹیبل. دیکھیے ویسٹرن پاورز کی تو یہ بھی خواہش ہوگی کہ پاکستان انڈیا کے بیچ میں بھی
ट्रैक टू डिप्लोमेसी शुरू हो, कोई बातचीत हो और जो 9 मई की सूरत हाल थी वो दोबारा ना बने। लेकिन उसके लिए कुछ ग्राउंड बिल्डिंग करने की जरूरत है दोनों ममालिक को, पाकिस्तान इंडिया को भी और इसी तरह ईरान को, बट मोर इम्पोर्टेंटली यूएस को। यूएस में आप देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप में बड़ा प्रैग्मेटिज्म है। उन्होंने चाइना के साथ भी अच्छी बातें कर ली, वो जब उनकी मर्जी होती है तो वो यूरोप से भी अच्छी बात कर लेते हैं, फिर वो यूरोप को ये भी बता देते हैं कि आई कट यू टू साइज। तो ये प्रैग्मेटिज्म अमेरिकन पॉलिटिक्स में है, और अगर वो प्रैग्मेटिज्म इस हद तक आगे जाता है कि उनको लगे कि ईरान को इंगेज करना शायद ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो ग्लोबल पीस के लिए अच्छी डेवलपमेंट होगी। एक आखिरी चीज़ ज़रा बताइएगा, ट्रैक टू डिप्लोमेसी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कितनी पॉसिबिलिटी है उसकी, कितने चांसेस है उसके कि ये वर्क कर जाए, वर्केबल हो ये? आपने ठीक है, आपने कहा अब पहले से ज्यादा है, अब पहले से ज्यादा है। अच्छा, तो ये आप बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रही हैं वैसे। मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरा ख्याल है कि जो सेन सर्कल्स होते हैं वो देखते हैं कि ये जो इस वक्त हमने टेम्परेचर्स बढ़ाए हुए हैं वो सस्टेनेबल नहीं होते, और पाकिस्तान इंडिया के बीच में तो एक्यूट कॉन्फ्रंटेशन इज थ्रेट टू द प्लैनेट, सेकंड मोस्ट डेंजरस बॉर्डर ऑन द फेस ऑफ अर्थ है। तो मुझे लगता है कि मई के बाद सैनिटी शुड प्रिवेल। अच्छा, और दोनों तरफ पाकिस्तान तो हमेशा ये चाहता ये भी आप बड़ी फंक्शनल रिलेशंस ऑन द टेबल पे रखे। ये भी आप बड़ी स्टेटमेंट दे रही हैं कि मई के बाद जनाब स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी, एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दी जाएगी। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के ट्रैक। जी, मेरा ख्याल है कि इंडिया को ये बावर हो गया है कि ये कॉन्फ्रंटेशन इस तरह रिपीटेडली बहुत नुकसानदेह है, खित्ते के लिए भी, इंडिया के लिए भी। और पाकिस्तान तो डिफेंसिव ऑफेंसिव पे जाता है, जब जंग थोपी जाती है तो जवाब देता है। और पाकिस्तान की कुछ इश्यूज हैं जिसपे वो मेरा ख्याल है कि बेहतर रिस्पांस चाहेगा इंडिया की तरफ से, उसमें कश्मीर भी शामिल है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी जी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे हफीजुल्लाह खान नियाजी साहब जी, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, हमारी जो सिचुएशन है इस वक्त, जो इंटरनल सिक्योरिटी की सिचुएशन है, उसमें हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं जो मेरे ख्याल में बहुत अर्सा पहले ले लिए जाते तो अच्छा था। आई एम टॉकिंग अबाउट द अफगान जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है या वीज़ाज नहीं है। डू यू सपोर्ट दैट? और अगर आप सपोर्ट करते हैं तो इसमें जिरगे का जो रोल है उसको भी ज़रा ज़रूर माइंड में रखिएगा सर। जिरगा अपनी कमिटमेंट्स पूरी कर रहा है, नहीं कर रहा? राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। राना साहब, पहली बात तो है कि ऐसी चीज के ऊपर तबसरा करना जिसके अंदर बेशुमार पेचीदगियों हो, गुजलक हो, और उसके अंदर व्हील्स हो, और जिनके अंदर माइक्रो लेवल की इंफॉर्मेशन तक अभी कोई दस्तरस ना हो। हमारे जो सियासी हालात होते हैं मारूजी, उनके बारे में हमें कमा को बहुत ही इंफॉर्मेशन होती है। अब ये पाकिस्तान अफगान के का मामला जो है, या इससे पहले भी आपने देखा होगा, इसकी मैं थोड़ी एक साइटेशन करता जाऊं। ईरान ने पाकिस्तान पे एक ड्रोन हमला किया था, ये मेरे ख्याल साल 1.5 साल पहले की बात होगी जी। और फिर पाकिस्तान ने उसके जवाब में किया। तो मुझे तब भी ये लगता था कि ये एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग से हुआ है। अभी हमने हाल ही में देखे बहुत सारी जंगें, अमेरिका का ईरान पे हमला करना B-52 से, फिर उनका कोई कतर जाके उसका जवाब देना, तो उसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग सामने आपको नजर आई थी कि हम ये करेंगे, आप ये करेंगे। मुझे लगता है कि अफगानिस्तान के मामलात में जो मुझे और आपको बताया जा रहा है, या जो शोर हो गया है, या जिस तरीके से एक हॉक्स और डव दोनों को एट ए टाइम लॉन्च कर दिया जाता है, एक तरफ से हॉक्स बोल होते हैं उन्हीं की तरफ के, और हमारी तरफ के भी, और दूसरी तरफ से डव्स होते हैं जो होती हैं, वो जाके सुलह जुई के पैगाम दे रही होती हैं। जाती तो मैं समझता हूं कि मैं एक बड़ी दूर की कोड़ी ला के इसको वाइंड अप करता हूं और अपनी जो कमाई की बताऊंगा कि मैं इसमें इससे ज्यादा पेशकश से कासिर हूं। जो सीरिया की हुकूमत टॉपल हुई है कुछ तकरीबन 7-8-9 महीने पहले, मत भूलें कि वो 4 ग्रुप से जिन्होंने टॉपल किया है। एक अलकायदा था, दाइश था, एक कुर्दिस्तान की एक वो अलहदगी की तंजीम थी, और एक और था।
انہوں نے ایک ایسی حکومت کو ٹاپل کیا جو اسرائیل کے بعد مشرق وسطیٰ کی سب سے منظم ایک ملک ہے، جن کی فوج بھی نمبر 2 تھی اسرائیل کے بعد، جہاں روس کے 2 بڑی انتہائی جو جدید طرز کے جو ہے دفاعی اڈے ہیں، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے 4 دن لگائے. اب اس کے بعد میں تب سے افغان طالب علموں کے بارے میں کسی اور وجہ سے فکر مند ہوں کہ یہ کہیں پہ کوئی اور بیر کے 2-4 پلیئر مل کے اور ان کے جو مخالف ہیں ان کو انسٹیگیٹ کر کے تحریک طالبان پاکستان، داعش، اور یہاں پہ جو ازبکس ہیں یا جو چائنا کے جو ہان چائنیز ہیں، ان کی طرف سے کوئی ایسا عمل ہوا تو یہ ریت کی دیوار ثابت ہو گئے. جس طرح بشار الاسد کو آخری موقع تک چند گھنٹے پہلے تک نہیں پتا تھا کہ اس کی حکومت جا رہی ہے اور یہی اطلاعات آ رہی تھی. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ میرا خیال ہے کہ میں بہت دماغ لڑا رہا ہوں. میں جتنی عقل اور دانش جو میری موجود ہے اس کی ساری گتھیاں سلجھانے میں لگا ہوا ہوں. آپ کو سرپرائز نہیں ملے گی اگر 3-4-6 مہینے بعد افغانستان اور پاکستان جو ہے یکجان 2 کال میں نظر آئے. پھر ہم کیا کہیں گے ہماری طرف سے کہاں کے چلے گئے. اس لیے یہ وہ کہتے ہیں کواکب کچھ نظر آتے کچھ. یہ ایران کے بارے میں دیکھا نہیں، جیسے جنگ ختم ہوئی اسرائیل کے ساتھ ان کی تو انہیں پاکستان زندہ باد کو پارلیمان نے نعرے لگائے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ان کے تعلقات کی گہرائی جو تھی وہ کبھی سطح زمین پہ نہیں آ سکی تھی جو ہم دیکھ پاتے. So how do you take this nexus, this افغان گورنمنٹ کا نیکسس جو ہے انڈیا کے ساتھ، جہاں پہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہے انڈیا کا وہ کہہ رہا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کے آپٹکس کریٹ ہو بھی جاتے ہیں، اور آپ کو جب کچھ کرنا ہوتا ہے تو پھر اس طرح تو نہیں کرتے نا کہ حفیظ اللہ خان کو پتہ چل جائے اور رانا مبشر صاحب کو پتہ چل جائے. آپ کچھ تو اس میں اندر سنجیدگی دکھاتے ہیں، کوئی جینوئن پرابلم پاکستان کی ہو اس کو بہت جا کر سامنے رکھتے ہیں. لیکن میں اس بارے میں سمجھتا ہوں کہ اندر سے مجھے کچھ اس لڑائی کی سمجھ نہیں آ رہی. نواز شریف صاحب کا جب پچھلا دور تھا تو اس میں تب بھی میرا خیال تھا کہ روس، ترکی، ایران، پاکستان اور چین 5 ملک جو ہیں یہ بالکل جو جیو پالیٹکس میں ایک ہی پیج پہ ہیں اور ایک ہی سوچ ہے اور ان کی ایک ہی ڈیفنس اسٹریٹجی بنے گی الٹیمیٹلی جا کے. تو درمیان میں ایسا لگتا تھا کہ نہیں بات غلط ہے، پاکستان ان میں سے تارنے والا بن گیا، ہم نے سی پیک بند کیا. لیکن بالآخر آج کل پھر دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے 5 ملک جو سنکرونائزڈ ہیں ڈیفنس کے اوپر. میرا خیال ہے افغانستان اس پارٹ ہے. افغانستان کے اندر چائنا کی اتنی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے اور چائنیز انٹرسٹ یہ نہیں ہوں گے کہ پاکستان کے ساتھ معاملہ کریں. پھر واخان بارڈر پیسفلی جس طرح ہم نے طے کیا چائنا پاکستان نے اور تاجکستان نے اور افغانستان نے، اور ساری جو اس کی بندر بانٹ ہوئی ہے، تو یہ لڑائی والی بندر بانٹ نہیں ہے. کوئی ایسی آپ کو انڈیکیشن نظر آتی ہے نیائی صاحب کہ بہار کے الیکشن سے پہلے انڈیا کوئی یہاں پہ پھر ایک کوشش کر سکتا ہے حملہ کرنے کی پاکستان پہ؟ کیونکہ ابھی اگر دیکھا جائے تو اس نے جو ساؤتھ میں اس نے جو اپنی ایکسرسائز شروع کی ہوئی ہیں انڈیا نے، دیٹ از لائک اس میں انڈین ایئر فورس بھی ہے، نیوی بھی ہے اور آرمی بھی ہے، اور وہ ایکسرسائز جو ہے دیٹ از سر کریک سینٹرک، اور اس میں ٹرینز جو ہیں جو وہ ڈیزرٹ ٹرینز پہ اس کے آبجیکٹیوز ہیں اس ایکسرسائز کے، اس وار گیمز کے. سو ہاؤ ڈو یو ٹیک دیٹ؟ ڈو یو سی انڈیا like going for an attack once again on Pakistan? کوئی ایسی ہمت کر سکتا ہے؟ جی دیکھیں انٹینشن تو انہوں نے برملا اس کے اظہار کیا ہے. جب یہ ایکسرسائز شروع ہوئی ہیں، یہ ریسنٹ ایکسرسائز جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، تو انڈین آرمی چیف نے بڑے ببانگے دوہل کہا ہے کہ یہ صندوق 2 کی تیاری ہے. میرا خیال کل بھی بیان ہے یا صبح بیان ہے، میری نظر سے گزر کسی وقت پچھلے 15-20 گھنٹوں میں، کہ یہ صندوق 2 کی تیاری ہے. اور اس سے پہلے بھی یہ کہہ چکے صندوق 2 اور صندوق 1 کے بعد صندوق 2 کی ضرورت کیوں پڑ گئی ہے. آپ جب پہلے پوچھیں نا انڈیا سے یا اپنے تصور میں لائیں، اس سے پڑ گئی ہے نا کہ صندوق 1 نے ان کو جو سبکی دی ہے اور جن بہار کے الیکشن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ انڈرمائن ہوئے. وہ خیر صندوق سے نہیں ہوئے، بعد میں جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے پوری دنیا جہان کے اندر ہر جگہ پہ، خصوصاً ٹرمپ نے جو کہتا ہے جی برانڈ نیو بیوٹیفل ویری فائن 7 ایئر کرافٹ برانڈ نیو، وہ بیچارہ انڈیا اب وہ جو ہم سن رہے ہیں جاپان سے وہ ڈچا کر رہا ہے، انڈیا کا بچہ بڑا اسپر کر کے بیٹھا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ بہار کے اندر مودی کو اب سوائے اس کے تعصب کا ووٹ ملے گا ہندو نیشنلزم کا یا سپریمیسی کا، اور اس کو شاید کو ووٹ پڑ جائے، اس کی کنڈیشن وہاں بری ہونی چاہیے. لیکن ہیونگ سیڈ دس، اب وہاں پہ ملٹی ڈومین ایکسرسائز ہو رہی ہیں کیونکہ پاکستان نے جو آپریشن کیا ان کا خیال ہے کہ وہ اسی کامیابی ہو کہ ملٹی ڈومین ہوئے. تو چنانچہ اس میں وہ سائبر اٹیک سارا کچھ اس سے ایکسرسائز کر رہے ہیں. صرف نیوی ایئر فورس نہیں ہے بلکہ نیوی ایئر فورس تو وہاں مرجلائز ہے، لیکن ایئر فورس کے الٹیمیٹ جو بھی ان کے پاس
شاید میرے خیال میں رافیل تو ہی ہیں, مجھے پوری پتہ نہیں کہ F-35 بھی ان کو ملے ہوئے تھے, کیونکہ امریکہ نے ان کے بڑا 14-15 سال پہلے ایک جوائنٹ پروگرام بنایا تھا اس کو, بلکہ انڈیا سے مینوفیکچر کرنے کا. تو مجھے اس کی ایگزیکٹلی نہیں پتا, لیکن وہ بھی شاید ہوں. تو اس طرح وہ اپنی سارا سوفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ جو ہے اس کا وہ ڈسپلے کر رہا ہے, ہمارے بارڈر کے اوپر آ کے کر رہا ہے, کہ کھیم کرن کے قریب آ کے کر رہا ہے, یا سر کریک کے قریب آ کے کر رہا ہے, وہاں پہ ساؤتھ میں آ کے اپنے ویسٹرن بارڈر پہ. تو لیکن آیا یہ چیزیں آگے اس کا کیا پڑ ہوگا؟ لوگوں میں حوصلہ دینا ہے, وقتی طور پہ طفت تسلی دینی ہے, جو کہ فائدہ نہیں ہوگا. مجھ سے زیادہ مودی کہ حکومت اسی سیاست جانتی ہے کہ اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. لیکن اگر فرض کیا وہ صندوق 2 کرتے ہیں اور پہلے سے زیادہ سستی ہوتی ہے, جنگ کے بارے میں حتمی تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان جو ہے اگر پہلے ہی کر چکا ہے تو ہو سکتا ہے انڈیا کو نیا منترا کرے, کوئی نئی پٹاری میں سے کوئی نئی چیز نکالے اور ہمیں ہکا بکا کر دے. میرا خیال ہے جی کہ چائنا کے پاس جو کچھ ہے, اگر اس کے پاس چائنا کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے ملٹی ڈومین آپریشن میں یا ملٹی ڈومین وار میں, تو امریکہ ہی کر سکتا ہے. کتنا کر سکتا ہے اس بحث میں نہیں پڑتے. ہو سکتا ہے امریکہ کو چائنا سے بہت ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے, نہ ہو سکتا ہے چائنا کو امریکہ میں بہت ایڈوانٹیج ہو چکا ہو. لیکن اگر امریکہ نے مدد نہیں کی, یہ جو معاہدہ کیا انہوں نے ابھی آسیان کے اوپر, جو انڈین ڈیفینس منسٹر اس نے پیٹ ہیگت نے, یہ معاہدہ یہ وہی ہے کہ جس کی اب 2000 میرے خیال 9 یا 10 میں پہلے کیا تھا ایک انہوں نے دفاعی معاہدہ, یا 8 میں, تو اس کی رینیول ہے جس کا کوئی نہ انڈیا کو پہلے کوئی ایسا فائدہ آیا ہے. کیونکہ جب 2020 کے اندر اپریل میں یا مارچ اپریل میں جو اوپر سے ایسٹ لداخ انڈیا کے اوپر چائنا نے 2400 اسکوائر کلومیٹر قبضہ بغیر فائر کیے کیا, کہ انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے سائبر اٹیک کیا اور انڈین سولجر اٹھا کے اور ساری گولان ویلی یا کون سی ہے اسے اٹھا کے لیک کے پرلی سائڈ پہ دھکیل دیا. تو یہ وہ ساری چیزیں امریکہ نے تب اس کا کچھ نہیں ساتھ دیا. ابھی بھی کوئی ظاہر نہیں کوئی خبر آئی کہ امریکہ نے ان کو کوئی ہائی ٹیک دے دی ہو, تو ان کو دوبارہ صندوق 2 میں بھی منہ کی کھانی پڑے گی. لیکن کریں گے ضرور, کیونکہ اتنا بڑا ملک ہے, اور جنہوں نے 10 مئی سے پہلے ہمیں بھی باور کرا لیا تھا, رانا مبشر صاحب کو, عبداللہ خان کو, سب میرے جیسے اور آپ جیسے بے شمار پاکستانی جو اس معاملے کے اندر کو تھوڑی نو رکھتے تھے کہ پاکستان انڈیا کوئی مقابلہ نہیں ہے, ہم بہت کمتر ہیں, ہمیں تو جب آئے گا مار کے چلا جائے گا, اللہ کرے کوئی آزمائش نہ آئے. کشمیری پہ بس ہو گئے کیونکہ ہم فارغ ہو گئے. لیکن 10 مئی کے بعد ہم کہاں اور انڈیا کہاں؟ وہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہہ رہا تھا, وہ پاکستان پٹائی کے بعد پھر اپنی منزل دیکھ لیں. تو یہ جو صندوق 1 کا جو فائدہ اٹھایا ہم نے, یا جو اس کے نتائج نکلے ہیں, میں کیسے مان لوں رانا صاحب کے صندوق 2 جو ہے, مطلب کچھ تھوڑا سا ہمیں بھی تو کچھ سمجھانے کی ضرورت ہے. کچھ جنرل نالج کے جب وہ کہتے ہیں یہ آرمی چیف یا مودی صاحب یا سارے وہاں پہ تل ملا رہے ہیں کہ جی ہم نے صندوق 2 کرنا ہے, تو کس اسٹرینتھ پہ کریں گے اس کی کو آسان نظر آنے دی. ان کے اپنے جو صحیح معنی میں آخری بات کر دوں کہ جو ان کے اپنے جو ایک پروین ثانی جیسے بہت ہی کمال کے, میں ان کو ورلڈ کلاس انٹرنیشنل ہیوی اینالسٹ سمجھتا ہوں ڈیفینس کے اوپر, الٹیمیٹ اتھارٹی دنیا کے اندر جتنا چیزیں ان میں وہ نمایاں ہیں پروین ثانی. وہ کہتے ہیں آپ نہیں لڑ سکتے یار, انہیں مجھے وہ کہتے ہیں مجھے بتایا جائے کہ وہ کہتے ہیں آپ نہیں لڑ سکتے, تو کیسے لڑ سکتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, اس میں میرے خیال میں انہوں نے ماڈس اپرینڈی اپنا چینج کیا ہوا ہے نیائی صاحب. اور جو بات آپ کہہ رہے تھے کہ جو جہاز انہوں نے یوز کر رہے ہیں اس وقت, جو اس کا نام ہے جو ایکسرسائز کر رہے ہیں اس کا نام ہے ترشول, اور اس میں جو جہاز وہ استعمال کر رہے ہیں اس میں رافیل ہے, Su-30 MKIs, RPAs, UAVs, IL-78 refuelers. نیائی صاحب, it's always a pleasure to see you and it's always a pleasure. Thank you very much. ایک بریک لیں گے جی, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایمبیسڈر منصور احمد خان صاحب ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اور اب میرے ساتھ موجود ہیں جناب ایمبیسڈر منصور احمد خان صاحب. ایمبیسڈر صاحب کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, بالکل خیریت سے ہوں. میری طرف سے بہت سلام ہو آپ کے ناظرین کو. وعلیکم السلام جی. مجھے ایک بات بتائیں ایمبیسڈر صاحب کہ واٹ آر دا پاسبلٹیز آف sitting across the table? I'm talking about India and Pakistan. کہ ذرا میں اس لیے یہ سوال پوچھ رہا ہوں, there's a reason for it. ابھی کچھ عرصہ پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہم نے دیکھا کہ ایران کے ساتھ ایک ٹف تھی ہماری, we were like ایک تھوڑے سے ہماری ایک کلیش ہوا چھوٹا سا, اور اس کے بعد اب اگر ہم دیکھیں تو ایران کے ساتھ we are like good with Iran now.
سو کیپنگ ان مائنڈ دیٹ سچویشن، میں اگر اس کو اپلائی کروں انڈیا اور پاکستان کے ساتھ، ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ دے آر ہیونگ ایکسرسائز آن دا بارڈر، آن دا ساؤتھ بارڈر، ترشول کے نام سے یہ ایک ایکسرسائز کر رہے ہیں انڈینز وہاں پہ، لیکن ان دا ٹائمز ٹو کم what are the possibilities of we and India sitting across the table at the highest level جی؟ دیکھیں اس طرح کی پاسبلٹیز تو ہمیشہ رہتی ہیں، گو کہ پرائم منسٹر مودی کے انڈر بہت زیادہ ہارش لائن پاکستان کے اوپر لی گئی ہے گزشتہ 10-11 سال میں، اور انڈین گورنمنٹ نے، یہ پہلی انڈین گورنمنٹ تھی جس نے یہ پوزیشن اڈاپٹ کیا کہ پاکستان کے ساتھ ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا کسی صورت بھی، اور ابھی تک وہ اس پوزیشن پہ قائم بھی ہیں، اور یہ جو ریسنٹلی مئی کے اندر ایسکیلیشن ہوئی اس میں پاکستان کی طرف سے بڑا میچنگ رسپانس بھی ملا ان کو، لیکن جتنی ٹینشن اس ریجن میں ہو چکی ہے اور جتنی ٹینشن پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہو چکی ہے، اور پھر پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹینشن کی وجہ سے پاکستان افغانستان اور پاکستان افغانستان انڈیا کے بھی ایک ٹرائی لیٹرل بنتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ کسی وقت بھی چیزیں ایک اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ کی طرف جا سکتی ہیں اگر دونوں کنٹریز کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس معاملے میں کچھ فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کرے. اور ایسا ہی جب 2001-2002 میں بہت زیادہ ٹینس سچویشن تھی فارمر پریزیڈنٹ مشرف کے زمانے میں، تو بارڈر پہ دونوں فورسز تھیں، ایکسرسائزز ہو رہی تھی، ایک دوسرے کے خلاف بیانات بھی بہت شدید چل رہے تھے، لیکن پھر ایک ٹاکس کا سلسلہ شروع ہوا تھا، ایک سمٹ ہوئی، سمٹ سے پھر ٹاکس کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس سے پھر 4 پوائنٹ فارمولا اور اس قسم کی جو ہے مفاہمت کی ڈائریکشن میں چیزیں بڑھی آگے. تو عقل مندی تو دونوں سائڈ سے یہی ہوگی، پاکستان کی تو پوزیشن بھی یہ رہی ہے کہ انڈیا کے ساتھ ڈائیلاگ ہونا چاہیے، لیکن جب تک انڈین سائڈ بھی اس پہ ایک رضامندی کا اظہار نہیں کرتی، گو کہ میرا خیال ہے کہ انڈیا میں دوسری پولیٹیکل وائسز جو ہیں بی جے پی اور RSS کے علاوہ، وہ تو یہی کہتی ہیں کہ ٹاکس ہونی چاہیے، ڈائیلاگ ہونا چاہیے، ایک فوکسڈ قسم کا دونوں ملکوں کے درمیان. اچھا، سو دا پاسبلٹیز آر دیئر. آپ نے ریفر کیا مشرف کے دور میں جب آئی بال ٹو آئی بال سچویشن تھی، اور اس وقت بھی اس کے بعد بھی ایک ماحول بن گیا تھا، انوائرمنٹ کریٹ ہو گئی تھی جس میں مذاکرات ہوئے. لیکن میں پوچھنا یہ چاہوں گا، اس وقت جو مذاکرات ہوئے تھے وہ بالکل جوائنٹ سٹیٹمنٹ جب آنی تھی تو اس وقت سم تھنگ وینٹ رانگ سم ویئر. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، کوئی ٹائم بہت وہاں پہ ویسٹ ہو جائے گا، لیکن دین اگین وہ اس میں کوئی کنکلوڈ نہیں ہو سکی ساری چیزیں. ایٹ دس ٹائم اگر اب کسی وقت بھی، یا چلیں لیٹ می پٹ اٹ دس وے، مئی کے بعد، یعنی کہ یہ اگلا سال جو ہے اس میں مئی یا مئی کے بعد، یعنی کہ 2026 میں مئی یا مئی کے بعد اگر کوئی ایسی سچویشن یا انوائرمنٹ بن جاتی ہے جس میں بھی سٹ اکراس دا ٹیبل، اور ہمارے جتنے کور ایشوز ہیں انڈیا کے ساتھ ہم ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے یا ڈسکس کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں دونوں ملک، تو پھر اس میں جب کنکلوڈ ہوں گی چیزیں تو وہ کنکلوژن کی طرف پہنچیں گی، کوئی اس کا آؤٹ کم نکل سکے گا. اٹس اے ڈیفیکلٹ کوسچن وچ آئی ایم پوٹنگ ٹو یو، ٹاس کر رہا ہوں آپ کو، لیکن کچھ نکل سکے گا اس کا آؤٹ کم؟ جی اس وقت آپ کی بات صحیح ہے. اس وقت میرا خیال آگرہ کا وہ موقع تھا جہاں پہ بالکل لاسٹ سٹیج پہ جب سب کچھ تیار تھا، اسٹیٹمنٹ تیار تھی، لیکن وہ نہیں کنکلوڈ ہو سکی. بعد میں بھی کچھ موقع ایسے آئے جب ہم ٹریڈ کے اندر 2014 میں اس وقت انڈیا میں پوسٹڈ تھا، کچھ پروگریس کرنے لگے تھے، لیکن پھر بالکل آخری موقع پہ سب کچھ ہونے کے بعد پروگریس رہ گئی. لیکن اس کے بعد ٹینشن میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے 2014 سے لے کر 2025 تک، اور اس میں انڈیا کی اس پوزیشن کو بہت دخل ہے جس میں انہوں نے پاکستان سے ڈائیلاگ کو ٹوٹلی ختم کرنے کی کوشش کی، اور اب 10-11 سال بعد یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوا ہے اور بیک فائر کر گیا. انڈیا کے اوپر بھی بہت زیادہ کرٹیسزم ہے انٹرنیشنلی ود ان انڈیا آلسو کہ کسی قسم کا ڈائیلاگ ہونا چاہیے، اور وہ ڈائیلاگ کنکلوسیو ٹائپ آف ڈائیلاگ ہونا چاہیے. آج کل ہم اس یہ پرپیچول ہاسٹیلٹی میں نہیں رہ سکتے. چیزوں کو ڈیل کرنے کا پیسفل ڈائیلاگ کے ذریعے ایک طریقہ ہوتا ہے،
اور اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر انڈین لیڈرشپ بھی یہ دکھاتی ہے سمجھداری. انڈیا میں ایک ایشو ہے بہت سیریس, اور وہ یہ ہے کہ ان کے الیکشنز میں پاکستان ایک بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے. اب چونکہ نریندر مودی جو بی جے پی حکومت ہے اب پھر الیکشنز میں جا رہی ہے بہار کے, تو ایک دفعہ پھر انہوں نے پاکستان کے اوپر ایک ٹیمپریچر انکریز کیا ہوا ہے. اس سے میرا خیال اس الیکشن سائیکل سے ان پولیٹیکل لیڈرشپ کو باہر آ کے اس سے ابو رائز کرنا ہوگا الیکٹورل پالیٹکس سے, تو پھر میرا خیال میں پاسبلٹیز ہیں. اچھا یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, لیکن یہ بڑی آبسلیٹ ٹیکنالوجی ہے, یہ آبسلیٹ سوچ ہے آئی وڈ سے, کہ انڈیا میں جب بھی الیکشنز ہوں, جیسے ابھی بہار کے الیکشنز آر راؤنڈ دا کارنر, تو وہاں پہ ایک بڑی پرانی آئی وڈ سے, معاف کیجیے گا میری فرینچ کو, کہ بڑی آبسلیٹ ایک تھکی ہوئی ایک اپروچ ہوتی ہے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں پولیٹیشنز جو کوریڈورز آف پاور میں ہوتے ہیں, کہ جناب پاکستان بیشنگ شروع کر دو تو انہیں شاید ووٹ زیادہ ملے گا. آپ کے خیال میں یہ ایک تو یہ تھاٹ پروسیس پرانا نہیں ہو گیا اور ختم ہو جانا چاہیے؟ سیکنڈلی جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یس وی وانٹ ٹو اسٹے ایز گڈ نیبرز اینڈ وی وانٹ ٹو بی گڈ نیبرز, اینڈ اس میں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھی ہونا چاہیے, اس میں جناب بات چیت بھی ہونی چاہیے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کور ایشو ہے ہمارا کشمیر کا, اس پہ کوئی آؤٹ کم نکل سکے گا if the talks happen between India and Pakistan, say like next year in May or after May? یہ دیکھیے, یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ طریقہ کار آبسولیٹ ہو چکا ہے, یہ اپروچ ریڈنڈنٹ ہو چکی ہے. اور اگر آپ دیکھیں دنیا بھر میں جو دوسری پاورز ہیں, چائنا ہے یا یورپ کے کنٹریز ہیں یا یونائٹڈ اسٹیٹس ہیں, یہ تمام تر پریشرز کے باوجود نیگوشیٹ بھی کرتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ چائنا کے تمام ممالک کے ساتھ رابطے ہیں, ٹریڈ بھی جاری ہے, پولیٹیکل ڈسپیوٹس بھی ہیں. چائنیز پریزیڈنٹ اور یو ایس پریزیڈنٹ کی جو ابھی میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد ایک امید بڑھی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک ٹریڈ ایشوز کا بھی کچھ نہ کچھ سولوشن نکلے گا. انڈیا نے سم ہاؤ پاکستان کے ساتھ جو ایک بہت ہی ریجڈ اپروچ لے لی ہے, بہت ہی ہارش اپروچ لے لی ہے, اس سے انڈیا خود کارنر ہوا ہے. اس وقت آپ دیکھیں انڈیا کے اوپر, انڈیا کے یو ایس کے ساتھ ریلیشنز میں بھی تعطل ہے, اچھے ٹینشنز ہیں, اریٹیشنز ہیں. انڈیا کی چائنا کے ساتھ بھی پرابلمز ہیں, انڈیا کی کچھ نہ کچھ رشیا اور دیگر ممالک کے ساتھ بھی ریجنل ایشوز پہ ڈفرینسز ہیں. تو میرا خیال ہے انڈیا کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ایک ڈائیلاگ کی طرف جائے, اور اگر یہ ڈائیلاگ شروع ہوتا ہے تو میرا خیال ہے یہ ڈائیلاگ اصولوں پہ مبنی ہونا چاہیے. تمام ایشوز, کشمیر کا ایشو بھی, جموں اینڈ کشمیر ڈسپیوٹ بھی, اور دیگر ایشوز, ٹریڈ ہے, لوگوں کے درمیان آنا جانا ہے, ان معاملات کو بھی جو ہے وہ دونوں ممالک کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. چلیں, مطلب یو آر فار اٹ, یو نو, اینڈ دس کین ہیپن, رائٹ, بٹ اس سے پہلے میرا خیال ہے پاکستان کی تو یہ پوزیشن ہے کہ یہ ہونا چاہیے. جی جی, ہماری تو پوزیشن ہے, لیکن میں کسی انفارمیشن کی بیس پہ میں یہ کوشچن آپ کے سامنے رکھ رہا تھا. سو میں نے کہا کہ اگر یہ ہو تو میں نتھنگ لائک اٹ, وی وانٹ ٹو گو فار نیگوسیشنز, بٹ فرام دا اسٹرینتھ, پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں. دے شوڈ ناٹ ٹیک اس فار گرانٹیڈ اور فار اے فری رائڈ. سو اینی ویز, تھوڑا سا آگے چلوں گا میں. افغانستان, وہاں پہ بھی آپ رہے ہیں, وہاں پہ بھی آپ نے سرو کیا, ٹھیک ہے. افغانستان کیا نہیں سمجھتا کہ یو نو دیر از اے اکنامک بوسٹ جسٹ اسٹینڈنگ رائٹ ان فرنٹ آف دیم, ٹھیک ہے. چائنا نے انویسٹ کیا ہوا ہے افغانستان میں, پاکستان چاہتا ہے کہ اکنامک بوسٹ آئے اس ریجن میں, چائنا چاہتا ہے, ایران چاہتا ہے, ٹھیک ہے. سو ایوری ون وانٹس کہ دیر شوڈ بی اکنامک بوسٹ ان دس پارٹ آف دا ریجن ایٹ لیسٹ. سو وہ اس کا حصہ نہیں بن رہا, ٹھیک ہے, افغانستان اس وقت ایز آف ناؤ, ٹھیک ہے, اور انسٹیڈ وہ دوسرے سائڈ آف دا فینس پہ جا رہا ہے. سو ڈونٹ یو تھنک کہ کوئی سین ایلیمنٹس ایسے ہوں گے افغانستان میں جو پریشرائز کر سکیں, یا فار دیٹ میٹر ان کو بتا سکیں کہ بھائی آگے اکنامک بوسٹ آ رہا ہے, تم لوگ کس سائڈ پہ جا رہے ہو, تم تو مطلب کہ ہیلپ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہو ان کو جن کی وجہ سے آگے یہاں پہ کئی دہائیوں سے یہاں پہ انسرٹینٹی ہے افغانستان میں. You know the dynamics better than me, Ambassador Saab. You have been serving over there in Afghanistan. جی جی,
افغانستان کا جو ریجنل بوسٹ ہے، اکنامک بوسٹ ہے، وہ ریجنل کنیکٹیوٹی میں ہے. افغانستان جو ہے وہ کنیکٹیوٹی پرووائڈ کرتا ہے سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کے درمیان، ویسٹ ایشیا اور یوریشیا کو لنک کرتا ہے آپس میں. ریجنل ہب ہے کنیکٹیوٹی کا افغانستان. اور افغان طالبان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر اس ریجنل ہب کے پوٹینشیل کو وہ اپروپریٹلی یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پاکستان کے ساتھ ان کے ریلیشنز کا بہت اچھا ہونا بہت ضروری ہے. اب چونکہ پاکستان طالبان کے آنے کے بعد سے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے جو ٹیررزم ہے اس میں بہت اضافہ ہوا ہے پاکستان میں، تو میرا خیال کرنٹلی اس وقت جو استنبول پروسیس چل رہا ہے جس کی اب 6 نومبر کو میٹنگ ہے، اس میں بہت ضروری ہو جائے گا دونوں سائڈز کے لیے. اور میری اطلاعات کے مطابق دونوں سائڈز کوششیں بھی کر رہی ہیں کہ ایک میکینزم پہ ایگری کیا جائے. اگر وہ میکینزم ایگری ہو جاتا ہے تو وہ میکینزم ایک انسٹرومنٹ پرووائڈ کرے گا وائلنس کو نیچے لانے کے لیے، ٹیررزم کو نیچے لانے کے لیے. اور پھر یہ جو ریجنل کنیکٹیوٹی ہے، سی پیک کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے افغانستان تک. اور ازبکستان تیار ہے بالکل ازبکستان افغانستان پاکستان ریلوے کنیکشن کے لیے، اور ریلوے کنیکٹیوٹی دوسرے کنٹریز تک افغانستان کے تھرو سینٹرل ایشیا کے دوسرے کنٹریز تک جا سکتی ہے. اور چائنا کی جو انویسٹمنٹس ہیں، دوسری طرف یونائٹڈ اسٹیٹس بھی اپنی انویسٹمنٹس یا ویسٹرن کنٹریز بھی انویسٹمنٹس کے لیے تیار ہیں. تو میرا خیال ہے بہت بڑی ایک اپرچونٹی موجود ہے. لیکن اس اپرچونٹی کو ریئلائز کرنے کے لیے پاکستان افغانستان کے تعلقات کا ایڈریس ہونا ضروری ہوگا. اور یہ جو ٹیررزم ہو رہا ہے پاکستان میں، میرا خیال ہے یہ پاکستان کی بہت جینوئن ڈیمانڈ ہے کہ اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. اس کے لیے دونوں ممالک کو ایک میکینزم میں ایگری کرنا پڑے گا. اور پہلے بھی اس قسم کے میکینزم موجود رہے ہیں جب یو ایس اور نیٹو کی فورسز یہاں موجود تھیں. تو میرا خیال ہے کہ میکینزم میں ایگری کرنے کے لیے دونوں ممالک پیش رفت کر رہے ہیں. اور مجھے تو امید ہے کہ استنبول سے اچھی نیوز آ سکتی ہے. So how come you are so optimistic about استنبول جی، استنبول ٹاکس ہی؟ مطلب کہ کئی مرتبہ ٹاکس ہوئی ہیں نا، اتنی دفعہ ٹاکس ہوئی، اتنی دفعہ مذاکرات ہوئے، اتنا سب کچھ ہوا، کئی مرتبہ ہوا. I don't want to go into details. کئی دفعہ ہمارے لوگ جو میٹر کرتے ہیں وہ بھی وہاں پہ گئے. لیٹ می پٹ اٹ دس وے، وہ میٹر کرتے ہیں وہاں پہ، ایک دو دن رہے وہاں پہ جا کے. اس وقت بھی مذاکرات ہوئے، اس وقت بھی ساری چیزیں فائنلائز ہوئیں. ٹو بی ویری آنیسٹ، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن پھر بھی آؤٹ کم ایز سچ نہیں نکلا. تو اب آپ کیوں اتنے آپٹیمسٹک ہیں؟ کیسے؟ آر دیئر اینی ریزنز فار دیٹ؟ اس لیے جی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میکینزم کے بغیر افغانستان کے لیے بھی بہت شدید مشکلات ہوں گی، کیونکہ افغانستان آلریڈی ایک انٹرنیشنل سینکشنز میں ہے. افغانستان کی اگر پاکستان سے کنیکٹیوٹی افیکٹڈ رہتی ہے بیکاز آف ٹیررزم اور بیکاز آف not so good relations between the two countries, تو افغانستان کو اس کا کافی نقصان ہوگا. اور پاکستان کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں افغانستان کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ جو یہ گروپس ہیں ٹی ٹی پی، بی ایل اے یا دوسرے گروپس ہیں، ان کا کوئی سولوشن افغانستان کو افغان طالبان کو ڈھونڈنا پڑے گا. افغانستان کی حکومت کی جو آگے پروگرس ہے ٹورڈز ریکوگنیشن، انٹرنیشنل ریکوگنیشن، وہ اس کے ہونے کے چانسز بہت کم ہیں اگر یہ ٹیررزم کا ایشو ایڈریس نہیں ہوتا. ٹیررزم کا ایشو ایڈریس کرنے کے لیے میرا خیال ہے پاکستان کے ساتھ ایک میکینزم ایگری کرنا افغان طالبان کے لیے بھی بہت ضروری ہے. میں اس بیسس پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ یہ دونوں سائڈ اس قسم کے میکینزم پہ ایگری کر سکتی ہیں. ابھی تک گو کہ یہ ساری چیزیں انڈر نیگوسیشن ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ایک ایسا میکینزم جس میں ویریفائبل انٹیلیجنس کی بنیاد پر ایکشنز لیے جائیں ٹیررسٹ گروپس کے خلاف، وہ بہت ضروری ہے. ایمبیسڈر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می. بہت بہت شکریہ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. میں یہاں پہ وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا بیکاز آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم اوور ہیئر جی. اور جاتے جاتے صرف ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ یس وی وانٹ ٹو اسٹے ایز گڈ نیبرز، وی وانٹ ٹو لیو ایز گڈ نیبرز. چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ انڈیا ہو. یس وی کین سٹ اکراس دا ٹیبل ود انڈیا ایز وی سیٹ ود افغانستان. کیونکہ ہم نے دنیا کو بتایا ہے کہ جناب ہم افغانستان کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات چیت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سو ہم نے کئی مرتبہ پہلے بھی یہ ایکسرسائز کی ہے، لیکن ایک مرتبہ پھر ہم نے جناب یہ ایکسرسائز کی ہے افغانستان کے ساتھ. اور اسی طرح ہم انڈیا کے ساتھ بھی پہلے کئی مرتبہ بیٹھ چکے ہیں، بیٹھ کے مذاکرات کر چکے ہیں. اینڈ دس ٹائم آلسو وی کین سٹ اکراس دا ٹیبل ود انڈیا اینڈ
we can discuss each and every core issue, the existing core issues between India and Pakistan, provided they take us seriously and they give us respect and they respect our integrity. اور ہماری پراکسی وارز کے اندر, ہمارے ملک کے اندر پراکسی وارز جو کرانے یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ود دا ہیلپ آف ادرس, وہ دے شوڈ اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ. ٹھیک ہے, اینڈ اگر نہیں کرنا چاہتے تو ویل وی آر ریڈی فار اٹ, وی کین ڈو اینی تھنگ اینڈ اینی ٹائم اف وی آر پرووکڈ. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.